ہمیں زندگی میں وہی کام کرنے چاہیے جو ہمیں اچھے لگتے ہیں. یہ آج کل بہت مشہور ایک بات ہے جو مختلف ٹاک شوز میں یا مختلف موٹیویشنل سپیکرز کے ہمیں سننے میں ملتی ہے. حالانکہ زندگی کی جو حقیقت ہے وہ تھوڑی سی فرق ہے. رابرٹ کاواساکی کا کل میں لیکچر سن رہا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں آپ وہ کام نہ کریں جو آپ کو اچھے لگتے ہیں، بلکہ آپ وہ کام بھی کریں کہ جو آپ کو اچھے نہیں لگتے ہیں. دیکھیں، کامیاب ہونے کے لیے آپ کو بہت سی محنت کرنی پڑتی ہے. کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اپنی کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑتا ہے. ایک بڑی اچھی سی انگلش کی کوٹیشن ہے. وہ کہتے ہیں کمفرٹ زون وہ جگہ ہے جہاں پہ کچھ بھی نہیں اگتا. کمفرٹ زون از اے لینڈ ویئر دیر نتھنگ گروز. تو آپ کو اپنی کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑتا ہے. آپ نے دنیا میں یہ دیکھنا ہے کہ کون سے بیسٹ پریکٹسز ہیں، ان کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے، سیکھنا ہے، اپنی کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے. انفارچونیٹلی جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ وہ کریں جو آپ کو اچھا لگتا ہے، وہ بیسیکلی وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، ان چیزوں کو سیکھتے ہیں اور اتنا سیکھتے ہیں اور اتنی محنت کرتے ہیں کہ خاص ٹائم کے بعد ان کو وہ اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے. میں اگر آپ کو اس سے اگزامپل دوں کہ فار ایگزامپل مجھے فزکس نہیں اچھا لگتا تھا میٹرک میں. تو اب آپ کو پتہ ہے کہ میٹرک پاس کرنے کے لیے آپ کو اور اچھے گریڈز میں پاس کرنے کے لیے تو فزکس میں اچھے مارکس لینے چاہیے. تو پھر میں نے اتنی زیادہ محنت کی اور اتنا زیادہ اس کو سیکھا تو مجھے فزکس بہت اچھی لگنے لگی، اور اتنی اچھی لگنے لگی کہ باقی سبجیکٹ سے بھی ہمیں زیادہ اچھی لگنے لگی. اسی طرح رابرٹ کاواساکی بھی اپنی اگزامپل دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے فائنینس کا نہیں اچھی لگتی تھی کہ میں فائنینس کیا ہوتی ہے، بینکنگ کیا ہوتی ہے، منی کس طرح ہوگا، منی کو سیونگ کس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے، سارے لوگوں کا وہ ادھر رجحان نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو فگرز اور ڈیجٹس کو یاد رکھ سکتے ہیں، دوسرے جو ہوتے ہیں وہ یاد نہیں رکھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں بائی نیچر اس قسم کا بندہ تھا، لیکن میں نے کیا کیا، میں نے سیکھا اور میں نے وہ سیکھ کے کہ اس کا کیا مصرف ہے، کہاں پہ میں استعمال کر سکتا ہوں، تو اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو چینج کیا. تو اپنی کمفرٹ زون سے نکلیں بچے. اپنی کمفرٹ زون میں رہیں گے تو آپ کچھ بھی نہیں ڈیولپ ہوں گے. ایک بڑی اچھی سی کوٹیشن ہے. وہ کہتے ہیں A ship is safe at harbor, but it has to sail in the middle of the seas. کہ جو جہاز ہوتا ہے نا، سمندری جہاز، یہ ساحل پہ، کنارے پہ بہت محفوظ ہوتا ہے. لیکن اس نے کیا کرنا ہوتا ہے، جہاز کس لیے بننا ہوتا ہے کہ اس نے سمندر کی گہرائیوں میں جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے نہ گھبرائیں. کئی دفعہ مجھے اسٹوڈنٹس ملتے ہیں، کہتے ہیں سر ادھر بیٹا کیا کر رہے ہو، کچھ بھی نہیں کر رہا. تو وہ آپ جاب ملی، کہتے ہیں جی نہیں ملی. کیوں نہیں ملی جاب؟ بیسیکلی وہ کیا کر رہے ہیں کہ ایبٹ آباد کے اندر بیٹھے ہیں. ایبٹ آباد کے اندر کتنی اپرچونیٹیز ہیں. اور اسی طرح ایک بچہ اگر ایبٹ آباد سے لاہور چلا جائے گا یا کراچی چلا جائے گا تو اس کو کتنی زیادہ اپرچونیٹیز مل جائیں گی. تو کمفرٹ زون سے باہر نکلیں اور پتہ کریں اور ایکسپلور کریں. آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے کہ دنیا کے اندر کون سی اسکلز جو ہیں موسٹ ڈیمانڈڈ ہیں، اور ان اسکلز کو خود سیکھیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ٹیچر سکھائے گا. ہمارا دور بہت ڈفرینٹ تھا. مجھے یاد ہے جب میں بی ایس سی کمپیوٹر سائنس ہم کر رہے تھے اور اس کے دوران ہم نے پاسکل لینگویج اس ٹائم سیکھا کرتے تھے. تو پاسکل لینگویج ہم لوگ نا رٹے مار کے، یاد کر کے اور لکھ کے، میرے ساتھ ایک دوست تھا وہ گھر میں سے لکھ کے لاتا تھا اور پھر کالج میں آ کے اس کو پریکٹس کرتا تھا. یہ 1997-98 کی بات میں بتا رہا ہوں. اس میں کمپیوٹرز ہی نہیں تھے. اور ابھی جو ہیں بہت زیادہ کمپیوٹرز ہیں آپ کے گھر میں، آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، آپ کے پاس موبائل فونز ہیں. اور اگر آپ کو آج اچھا ٹیچر نہیں ہے کوئی سکھانے والا، فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں جی ہمیں بڑا اچھا ٹیچر نہیں ملا، مجھے اگر لینگویج میں یہ فلاں ٹیچر کو اس طرح سکھا دیتا ہے پراپرلی، تو ہمارا پھر بھی جواز بنتا ہے کہ یار ٹیچر اچھا نہیں ہے، سکھا نہیں سکا، یا ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے، ریسورسز نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے سکھانے والا ٹیچر ٹھیک نہیں تھا. آپ نے سی لینگویج سیکھنی ہے، ویژول سی سیکھنی ہے، یا جاوا سیکھنا ہے، یا کوئی پائتھن لینگویج سیکھنی ہے، جو بھی ہے ہر چیز کی ٹیوٹوریل یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہیں. اس وجہ سے یوٹیوب کو یو لائبریری بھی کہتے ہیں. صرف یہی ہے نا کہ آپ وہاں سے اپنے گانے شانے دیکھنے تھوڑے سے کم کرنے پڑیں گے، اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دینا پڑے گا اور نئی چیزیں سیکھنی پڑیں گی. سو بلیو ان می کہ دنیا میں اتنی زیادہ اپرچونیٹیز ہیں اور اتنے زیادہ جابز ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کہ وہاں پہ ان کو بندے نہیں ہیں کہ جو وہ جابز فل کر سکے.
لیکن ہمارے ہاں کیا رجحان ہے کہ ہم صرف ڈگری پہ منحصر ہو گئے ہیں، اور ڈگری آپ کو پتہ ہے کہ ڈگری کے بعد آپ ڈگری لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، تو بچے نے یہ پہلے سے سوچا ہوتا ہے کہ یار یہ تو ان کو پتہ چل گیا کہ ڈگری کی وجہ سے جابس نہیں ملتی ہیں، بہت مشکل سے ملتی ہیں، سفارش سے ملتی ہیں، تو اس نے پہلے ہی ڈگری کی طرف رجحان کم کر دیا ہے، یونیورسٹی میں بچوں کے پڑھائی کی رجحان بہت کم ہو گیا ہے، اور یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ میں ڈگری لوں گا اور آگے مارکیٹ میں اتنی جابز نہیں ہیں۔ سو اس کے ساتھ ساتھ اگر بچے آپ سائملٹینیسلی دنیا میں ایکسپلور کریں کہ کون سی جو ٹیکنالوجیز ہیں، کون سی جو فیلڈ ہے جو ہے جس کے اندر بہت زیادہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، تو آپ اپنے آپ کو اس کے لیے ڈیولپ کریں۔ کل میں دیکھ رہا تھا ہمارے ایک دوست ہیں اسپین میں، انہوں نے شیئر کیا ہوا تھا کہ مجھے اس کوالیفیکیشن کے ساتھ پروگرامنگ لینگویج کے اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ بچے ہمیں اسپین میں چاہیے۔ پوری دنیا جو ہے ان کو اسکلڈ لیبر چاہیے، تو لازمی نہیں ہے کہ اگر آپ نے، میں کہتا ہوں اگر ایم اے انگلش کیا ہوا ہے یا آپ نے فار ایگزامپل ایم اے اسلامیات کیا ہوا ہے، تو اسٹل یو آر گڈ انف، آپ پروگرامنگ لینگویجز سیکھ سکتے ہیں۔ اور جب میں دنیا میں کامیاب ترین لوگوں کو دیکھتا ہوں تو انہوں نے 30 سال کے بعد بھی کوئی چیزیں سیکھی تھیں، اور اس کے بعد وہ ڈیولپ ہو گئے، انہوں نے بزنسز بنائے، اور وہ جس طرح رابرٹ کاواساکی کا ہی میں کل انٹرویو دیکھ رہا تھا، تو وہ کہہ رہا ہے میں پہلے آرمی میں سرو کیا، پھر میں ادھر گیا، پھر ادھر گیا، تو میں دیکھتا ہوں کہ کتنی زیادہ لوگ ٹائم ضائع کرنے کے بعد بھی فوکسڈ ہو جائیں تو وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ نے اگر پروگرامنگ نہیں سیکھی ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت آسان چیز ہے پروگرامنگ، آپ سیکھیں۔ ابھی سے آن لائن اپنے لیے کچھ کورسز دیکھ لیں کہ جو دنیا کے اندر ڈیمانڈڈ ہیں، اور پائتھن لینگویج کا بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی ہوتی ہے، جاوا ہے، پھر بیک اینڈ اسٹیکس، اور یہ تو ہائی اینڈ کے لیے اپنے اسکلز ڈیولپ کریں، اور تاکہ آپ دنیا کی ضرورت بن جائیں۔ تو کمفرٹ زون سے نکلے بچے، اس سے سونے سے اور گانے سننے سے زندگی جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوگی۔ آپ نے دنیا کے اندر امپیکٹ کرنا ہے، امپیکٹ تب ہی ہوگا آپ کا کہ جب اپنی آپ کمفرٹ زون سے نکلیں گے اور وہ کام بھی کریں گے جو آپ کو اچھے نہیں لگتے ہیں، ہے نا۔ آپ صرف یہ کہیں مجھے جو اچھا لگے گا، تو وہ تو گھر کے اندر ماں جو ہے وہ آپ کو کھانا بنا دے گی، آپ کہیں گے مجھے کڑھی نہیں اچھی لگتی تو وہ آپ کو کڑھائی بنا کے دے دیں گی، لیکن زندگی جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ زندگی جو ہوتی ہے وہ بڑی رتھلیس ہوتی ہے۔ زندگی جو ہے وہ ایک ٹیچر میں اور زندگی میں یہی فرق بتایا جاتا ہے کہ ٹیچر پہلے سبق سکھاتا ہے پھر امتحان لیتا ہے، تو زندگی جو ہوتی ہے پہلے امتحان لیتی ہے پھر آپ کو سبق سکھاتی ہے۔ تو برائے مہربانی زندگی میں نا اس کی ریالٹی کو سمجھیں۔ اس دن بھی ہم نے ایک وہ دیکھا تھا، بڑا اچھا لیکچر تھا، اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ قدرت میں اور شریعت میں کیا فرق ہے۔ قدرت جو ہے وہ بہت رتھلیس ہے، قدرت جو ہے جس کو ہم نیچر کہہ سکتے ہیں، یہ بہت رتھلیس ہے۔ یہاں پہ اگر آپ سو گے تو آپ غرق، اگر گاڑی چلاتے ہوئے آپ سو گئے تو گاڑی آپ کی دڑام سے لگے گی۔ اور شریعت میں فرض کیا آپ سوئے ہوئے ہیں اور آپ سے آنکھ نہیں کھلی اور آپ سے صبح کی نماز رہ گئی تو آپ قضا ادا کر سکتے ہیں۔ تو ریئل ورلڈ میں آپ نے سونا نہیں ہے، آپ نے یہ نہیں کہنا ہے کہ او جی میرا ٹیچر اچھا نہیں تھا، او جی میں تو فار فلنگ ایریا میں، بٹاگرام میں، الائی میں یا کسی اور دور جگہ پہ رہتا ہوں۔ نہیں، آج آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، آپ کے پاس موبائل فونز ہیں، اس کو پرپسفل استعمال کریں، اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ اور آپ یہاں سے بیٹھ کے انڈیا کے اندر بہت دور افتادہ گاؤں ہیں، وہاں پہ ایک ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، ملینز آف ڈالرز جو ہے وہ پر منتھ ارن کر رہا ہوتا ہے فری لانسنگ کے تھرو۔ لیکن فری لانسنگ کس طرح کرے گا؟ جب ہائی اینڈ اسکلز ڈیولپ کرے گا۔ تو اس کانسیپٹ سے باہر نکلیں کہ مجھے جو اچھا لگتا ہے وہی کروں گا، بلکہ اس کانسیپٹ پہ کام کریں کہ آپ کو جو سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، دس از دا رائٹ تھنگ، جو مجھے ڈیمانڈڈ ہے، میرے آبجیکٹیو آف لائف میں نے یہ اتنے دنیا میں اچیو کرنا ہے، اس کو پھر سیکھیں، اور اتنا سیکھیں کہ وہ آپ کو بہت اچھا لگنے لگے۔ ٹھیک ہے جی، آج کے اس میسج کے ساتھ بہت شکریہ۔ اپنا کوئی فیڈ بیک ہو تو لازمی شیئر کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔